بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب زکوٰۃ الابل، یہ باب ہے اونٹ کے زکوٰۃ کے بیان میں۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ اونٹ کے نصاب زکوٰۃ کو بیان فرما رہے ہیں کہ کتنے اونٹ میں کتنی زکوٰۃ ہے، ان کی کیا تفصیل ہے، ان کو بیان فرمائیں گے۔ دیکھیے، جانوروں میں سے اونٹ ایک ایسا جانور ہے جن کے زکوٰۃ میں تفصیلات دوسرے جانوروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہیں، اس لیے ان کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ بار بار اس ریکارڈنگ کو سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ میں ایک پیج، ایک صفحہ سینڈ کر دوں گا، آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے لیے ایک شرط تو ہے تعداد کا ہونا، کہ کتنی مقدار مال کا ہوگا، جانوروں کا ہوگا جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر حولان حول ہو جائے، یعنی اس مقدار پر سال گزر جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جانور سائمہ ہو، یعنی سال کے اکثر حصوں میں یہ سرکاری چراگاہ میں چرتا ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ کو میں پہلے اونٹ کی زکوٰۃ کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں، اور پھر آپ کو عبارت اور کتاب سمجھاؤں گا۔ دیکھیے، اونٹ اگر 1 سے لے کر 4 تک ہو، یعنی کسی کے پاس اونٹ 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو 1 سے لے کر 4 تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اونٹ کی تعداد 5 کو پہنچ جائے، تو 5 اونٹ جب ہو جائے اور اس پر حولان حول ہو جائے، تو اب 1 بکری واجب ہے زکوٰۃ میں۔ 5 سے لے کر 9 تک، یعنی اگر آدمی کے پاس 5 اونٹ سے لے کر 9 اونٹ تک ہو تو اس پر صرف 1 بکری واجب ہے۔ جب 10 اونٹ ان کے پاس ہوں تو 10 پر 2 بکری واجب ہے۔ 14 تک، یعنی 10 سے لے کر 14 تک 2 بکری ہے۔ جب 15 بکریاں اونٹ ہو جائے تو اس پر 3 بکری واجب ہے، 15 سے 19 تک۔ اور جب 20 ہو جائے تو اس پہ 4 واجب ہے، 4 بکری واجب ہے، 24 تک۔ گویا کہ 5 سے 9 تک 1 بکری، 10 سے 14 تک 2 بکری، 15 سے 19 تک 3 بکری، 20 سے 24 تک 4 بکری۔ جب اونٹ کی تعداد 25 ہو جائے تو اب 1 بنت مخاض واجب ہے۔ 1 بنت مخاض، بنت مخاض کہتے ہیں اونٹ کا وہ بچہ جس کا 1 سال پورا ہو گیا ہو اور دوسرے سال میں قدم رکھا ہو، یعنی 1 سال پورا ہو گیا
दूसरे साल में चल रहा है, इसको बोलते बिनते मखास। 25 ऊँट जब हो जाए आदमी के पास तो उस पर एक बिनते मखास वाजिब है। 25 से लेकर 35 तक एक ही रहेगा। जब 36 हो जाए तो एक बिनते लबून वाजिब होगा। बिनते लबून का मतलब है कि वो ऊँट का बच्चा जिसका 2 साल बराबर हो चुका हो और तीसरे साल में कदम रखा हो। ये कब से कब तक होगा, कहाँ से कहाँ तक? 36 से लेकर 45 तक। यानी अगर किसी के पास 36 ऊँट से लेकर 45 ऊँट तक हों तो एक बिनते लबून वाजिब होगा। जब 46 ऊँट हो जाए तो फिर एक हिक्का वाजिब होगा। 46 से लेकर 60 तक एक हिक्का। हिक्का कहते हैं जिसका 3 साल पूरा हो गया हो और चौथे साल पर कदम रखा हो। तो 66 से लेकर 60 तक एक हिक्का है। जब 61 हो जाए तो फिर एक जिज़आ वाजिब होगा। जिज़आ कहते हैं जिसका 4 साल पूरा हो गया हो, 5वें साल पे कदम रखा हो, वाजिब होगा। तो ये जो है 61 से लेकर 75 तक। जब 76 ऊँट हो जाए तो फिर 2 बिनते लबून हैं 90 तक। यानी 76 से लेकर 90 तक 2 बिनते लबून। और जब 91 हो जाए तो 91 से लेकर 120 तक 2 हिक्के वाजिब हैं। ये ऊँट की ज़कात का पहला मरहला है, 1 से लेकर 120 तक। दूसरा मरहला ये है कि 120 से 124 तक वही 2 हिक्के रहेंगे। यानी 120 पर और हर 5 पर बकरी 2 हिक्के और एक बकरी का इजाफा करते जाएंगे। 120 तक आपने पढ़ लिया पहले मरहला में कि 120 पे 2 हिक्के हैं। जब उस पर 5 बढ़ेगा तो फिर एक बकरी बढ़ेगी। यानी जब 220 पर 5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 225। तो ये 120 पर 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 125। तो 125 पे हो जाएगा 2 हिक्के एक बकरी, है ना। तो 125 से लेकर 129 तक 2 हिक्के एक बकरी। फिर 130 से लेकर 134 तक 2 हिक्के 2 बकरी। फिर 135 से 139 तक 139 तक 2 हिक्के 3 बकरी। और 140 से 144 तक 2 हिक्के 4 बकरी। फिर 145 से 149 तक 149 2 हिक्के एक बिनते लबून। और जब 150 हो जाए तो 3 हिक्के वाजिब हो जाएंगे। ये दूसरा मरहला हुआ। तीसरे मरहले में क्या है कि 150 पे फिर वही होगा, 5 का जब इजाफा होगा तो फिर एक बकरी का इजाफा होगा। लिहाजा 150 से 154 तक वही 3 हिक्के रहेंगे। 155 से 159 तक 3 हिक्के एक बकरी। 160 से 165 तक 164 तक 3 हिक्के 2 बकरी। 165 से 169 तक 3 हिक्के 3 बकरी। 170 से 174 तक 3 हिक्के 4 बकरी। और जब 175 हो जाए तो 175 से 185 तक 3 हिक्के एक बिनते मखास।
اور جب 186 ہو جائے تو 186 سے 195 تک 3 حقے 1 بنت لبون، اور جب 196 ہو جائے تو 196 سے لے کر 200 تک 4 حقے۔ یہ تیسرا مرحلہ پورا ہو گیا 200 پہ۔ پھر آ جائیں گے ہم چوتھے مرحلہ میں، تو چوتھے مرحلہ میں بھی یہی کرنا ہے کہ 200 کے اوپر جب 5 کا اضافہ ہوگا تو پھر 1 بکری کا اضافہ ہوگا، یعنی 4 حقے 1 بکری، پھر 5 بڑھے گا یعنی 4 حقے 2 بکری ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے کہ پھر جو ہے کہ 5 اور بڑھ جائے تو پھر 4 حقے 3 بکری۔ تو چوتھے مرحلے میں ہوگا کیا کہ جو تیسرا مرحلہ ہم نے جو پڑھا ہے 150 سے لے کر 200 تک، اب چوتھے مرحلے میں اس کے بعد جتنی بھی اونٹ کا اضافہ ہوتا رہے گا ان سب کو ہے نا چوتھے مرحلے میں شمار کیا جائے گا، اور چوتھے مرحلے کا حساب تیسرے مرحلے کے موافق ہوگا۔ جب 200 آپ نے پورا کر لیا، اب 200 کے بعد اب علاوہ اگر ہو رہا ہے 5 کا، تو ہم کو یہاں پہ جانا ہے کہ 150 پر جو 5 اضافہ ہوا ہے 155 میں کتنا واجب ہوا تھا ہے نا 1 بکری، پھر جو ہے کہ 10 پر 2 بکری، 15 پہ 3 بکریاں، 20 پر 4 بکریاں، 24 تک، جب 25 ہو جائے تو 1 بنت مخاص ہے نا 35 تک، جب 36 ہو جائیں تو 1 بنت لبون ہے نا، پھر جب جو ہے کہ 36 کا اضافہ ہو جائیں 36 سے لے کر 50 تک تو پھر جو ہے وہاں پر 1 حقہ کا اضافہ ہو جائے گا۔ مثلا یہ مان لیجئے کہ 200 تک کا حساب آپ نے تیسرے مرحلہ میں پڑھ لیا، اب یہ 200 سے لے کر 204 تک وہی 4 حقے رہیں گے جو تیسرے مرحلہ میں آپ نے پڑھا۔ 205 سے لے کر 209 تک، 205 سے 209 تک 4 حقے 1 بکری۔ 210 سے 214 تک 4 حقے 2 بکری۔ 215 سے لے کر 219 تک 4 حقے 3 بکری۔ 220 سے 224 تک 4 حقے 4 بکری۔ 225 سے 235 تک 4 حقے 1 بنت مخاص۔ پھر 236 سے لے کر 245 تک 4 حقے 1 بنت لبون۔ پھر 246 سے 250 تک 5 حقے۔ اب 250 ہو گیا ہے نا، پھر یہ 5 کا اضافہ ہوگا، پھر 1 بکری، پھر 5 کا مزید ہوگا دوسری بکری ہے نا۔ جب 20 ہو جائے 20 سے 24 تک تو ہو جائیں گے 4 بکریاں، پھر جب 25 ہو جائیں گے سے 35 تک 1 بنت مخاص، پھر جب جو ہے کہ 36 ہو جائیں سے 45 تک 1 بنت لبون، پھر جب 46 ہو جائیں گے تو 5 حقے کی جگہ 6 حقے ہو جائیں گے۔ یہ ترتیب اب ہمیشہ آگے چلتا رہے گا۔ اب کتاب دیکھیے، باب زکوٰۃ الابل، یہ باب ہے اونٹ کے زکوٰۃ کے بیان میں۔ لیس فی اقل من 5 ذود من الابل صدقہ، کہ 5 اونٹ سے کم کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صدقہ بمعنی زکوٰۃ، 5 اونٹ سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 5 صَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا شَاةٌ، جب تعداد 5 کو پہنچ جائے اور 5 کیا صائمہ یعنی جنگلوں میں چرنے والا ہو سال کے اکثر ایام میں، وحال علیہ الحول، اور اس پر حولان حول یعنی سال گزر جائے، ففیہا شاتن، تو 5 میں 1 بکری ہے، الی 9 9 تک یعنی 5 سے لے کر 9 تک۔ فَإِذَا كَانَتْ 10، جب یہ اونٹ 10 کی تعداد کو پہنچ جائے، ففیہا شاتان الی 14، جب تعداد 10 تک پہنچ جائے تو اس میں 2 بکریاں ہیں 14 تک۔ فَإِذَا كَانَتْ 15 فَفِيهَا 3 شِيَاهٍ إِلَى
तिस्आ अशरत, और जब ऊँट की तादाद 15 को पहुँच जाए तो उसमें 3 बकरियां हैं 19 तक। फ़इज़ा कानत इशरीन फ़फ़ीहा अर्बउ शियाहिन इला अर्बउन व इशरीन, और जब तादाद 20 को पहुँच जाए तो उसमें 4 बकरियां हैं 24 तक। फ़इज़ा बलगत खमसुन व इशरीन फ़फ़ीहा बिन्त मखाज़िन इला खमसिन व सलासीन, और जब तादाद 25 को पहुँच जाए तो उसमें एक बिन्त मखाज़ है 35 तक। फ़इज़ा बलगत सित्तुन व सलासीन, और जब ऊँट की तादाद 36 को पहुँच जाए फ़फ़ीहा बिन्त लबूनिन, तो उसमें एक बिन्ते लबून है। कहाँ तक? तो 36 से लेकर इला खमसिन व अरबईन 45 तक। फ़इज़ा बलगत सित्तुन व अरबईन, और जब ऊँट की तादाद 46 हो जाए फ़फ़ीहा हिक्कतुन, तो उसमें एक हिक्का है। कहाँ तक? कहते हैं इला 60, यानी 46 से लेकर 60 तक। फ़इज़ा बलगत 61, और जब ऊँट की तादाद 61 हो जाए 61 फ़फ़ीहा जिज़अतुन, तो उसमें एक जिज़आ है। कहाँ तक? कहते 61 से लेकर इला खमसिन व सबईन 75 तक 75 तक। फ़इज़ा बलगत सित्तुन व सबईन, और जब ऊँट की तादाद 76 हो जाए फ़फ़ीहा बिन्ता लबूनिन, तो उसमें 2 बिन्ते लबून हैं। कहाँ तक? इला 90 तक। व इज़ा कानत 91, और जब ऊँट की तादाद 91 हो जाए फ़फ़ीहा हिक्कतान इला मिअतिन व इशरीन, तो उसमें 2 हिक्के हैं। कहाँ तक? तो 91 से लेकर 120 तक। ये हो गया पहला मरहला पूरा। अब दूसरा मरहला आइएगा, सुम्मा तुस्तअनफुल फरीज़तु, फिर ये निसाब जो है ना, फरीज़ा निसाब, ये फिर निसाब अस्र 9 लौटेगा, यानी 5 पर आ जाएगा। फ़यकून फिल खम्स शातुन मअल हिक्कतिन, बस 5 में एक बकरी 2 हिक्के के साथ होंगे। वो फिल अशरी, और 10 में शातान 2 बकरी, यानी 120 में आपने पढ़ लिया 2 हिक्के, जब 5 का इजाफा होगा तो कितना हो जाएगा 125, तो 125 में 2 हिक्के 1 बकरी। वो फिल अशर 10 का इजाफा होगा तो 120 पर 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 130, तो 130 पर हो जाएंगे 2 हिक्के 2 बकरी। वफ़ी खमसा अशरा, और 15 में सलासु शियाहिन 3 बकरियाँ, तो 15 का इजाफा होगा 120 पर कितना हो जाएगा 135। वफ़ी इशरीन अर्बउ शियाहिन, और 20 में 4 बकरियाँ 2 हिक्के, यानी 140 पर 2 हिक्के 4 बकरियाँ। वफ़ी खमसिन व इशरीन, और जब 25 हो जाए तो 120 पर 25 का इजाफा करेंगे तो कितना हो जाएगा 145। तो 145 पे क्या होगा? कहते कि अरब, कहाँ चला गया, वफ़ी खम्स, हाँ, वफ़ी खमसिन व इशरीन, 25 में क्या हो जाएगा बिन्त मखाज़िन, एक बिन्ते मखाज़, एक बिन्ते मखाज़ 2 हिक्के। इला में आतिम व खमसीन 150 तक, कि 145 से लेकर है ना 150 तक, मतलब कि 149 तक 149 तक रहेगा 2 हिक्के 1 बिन्ते लबून। फ़फ़ी खमसिन व इशरीन बिन्त मखास, अच्छा बिन्ते मखास, बिन्ते लबून नहीं, बिन्ते मखास। इला में आतिम व खमसीन, अच्छा जब 150 पूरा हो जाए फ़यकून फ़ीहा सलासु हक़ाक़,
تو اس پہ جو ہے 3 حقے واجب ہو جائیں گے. تو جب 150 برابر ہو جائے گا تو اس میں ہو جائیں گے 3 حقے برابر واجب. اچھا، یہ یہاں پہ آ کے دوسرا مرحلہ پورا ہو گیا. اب آگے جو ہے آگے تیسرا مرحلہ. تیسرا مرحلے میں کیا ہے کہ پھر جو ہے کہ نصاب کو 5 پر لوٹائیں گے. یعنی اب ہر 5 پر 1 بکری، تو 3 حقے ہو گئے 150 پر. جب 150 پہ 5 کا اضافہ ہوگا یعنی 155، تو 3 حقے 1 بکری. پھر 5 کے علاوہ اضافہ یعنی 160 ہو جائے 3 حقے 2 بکری. 65 ہو جائے 3 حقے 3 بکری. 70 ہو جائے 3 حقے 4 بکری. جب 75 ہو جائے تو پھر جو ہے کہ بنت مخاض ہو جائے گا. 3 حقے 1 بنت مخاض. اسی بات کو کہا کہ ثم تستأنف الفریضہ، پھر نصاب 80 لوٹے گا، 80 لوٹے گا. ففی الخمس شاۃ، بس 5 میں 1 بکری. وفی العشر شاتان، اور 10 میں 2 بکریاں. وفی 15 15 میں 3 شیاہ 3 بکری. وفی 20 میں 4 شیاہ 4 بکری. وفی 25 25 میں بنت مخاض بنت مخاض. وفی 36 25 سے لے کر 35 تک ہی رہے گا. پھر جب 36 ہو جائیں تو بنت لبون ہو جائے گا. فَإِذَا بَلَغَتْ 196، اور جب یہ تعداد پہنچ جائے 196 کو، 196 یعنی 196 تک، مراد کیا ہوگا 195. اگر فَإِذَا بَلَغَتْ 176، پھر جب یہ تعداد پہنچ جائے 196 کو، فَفِيهَا 4 حقاق، تو اس میں 4 حقے ہوں گے 200 تک. اب 200 کا نصاب پورا ہو گیا. پھر اب چوتھا مرحلہ ہوگا 80 کہ ثم تستأنف الفریضہ، پھر نصاب 80 لوٹے گا ہمیشہ. کما تستأنف فی الخمسین التی بعد 150، جیسا کہ نصاب لوٹا تھا اس 50 کے بعد، اس 50 جو 100 کے بعد ہے. ثم تستأنف فی الخمسین، اس 50 میں التی بعد 150 جو 150 کے بعد ہے. والبخت والعراب سواء، بختی اونٹ اور عربی اونٹ دونوں برابر ہیں. بخت جمع ہے بختی کی، اور بختی کہتے ہیں کہ جو عربی اور عجمی دونوں مشترکہ نسل سے پیدا ہوا ہو، ان کو بولتے ہیں بخت، اور اس کی نسبت ہے بخت نصر بادشاہ کی طرف. اور اعراب یہ عربی کی جمع ہے یعنی عربی اونٹ. تو چاہے وہ بختی اونٹ ہو یا عربی اونٹ ہو، ان سب کا نصاب زکوٰۃ یہی ہے. تو یہ زکوٰۃ الابل کی تفصیل مذکور ہوئی ہے. یہ سبق بہت اہم ہے، آپ ان کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. وما توفیق الا باللہ العظیم.